دھماکہ اتنا تیز اور شدید تھا کہ اس کی لہریں یوریشیا حتیٰ کہ برطانیہ میں ریکارڈ کی گئیں۔ یہ زمین پر ریکارڈ کیا گیا سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ 30 جون 1908 کو ایوانکی شہر کے رہائشی لوگوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی چمکتی ہوئی دیکھی جو سورج جیسی چمکدار تھی۔ ایوانکی سائبیریا میں واقع ایک شہر ہے۔ یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ ایک بڑا آبادی والا شہر تباہ کر سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آسمان پر نمودار ہونے والی نیلی روشنی کی لکیر آسمان پر سفر کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی سی چمکی اور ایک آگ نما پلر نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ کالے رنگ میں تبدیل ہوتا گیا۔ 10 منٹ بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آئینی شاہد بتاتے ہیں کہ آواز مشرق سے شمال کی طرف سفر کر رہی تھی۔ زوردار آواز کے ساتھ ساتھ شدید لہریں بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے لوگوں کو دور جا پٹکا اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس حیران کن واقعے کو ٹونگوسکا ایونٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ٹونگوسکا دریا کے کنارے واقع ہوا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک عینی شاہد کے مطابق وہ گھر میں ناشتہ کر رہا تھا جب اس نے بجلی کسی چمکتی ہوئی محسوس کی اور ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور دور موجود درخت اپنے تنوں سے اکھڑ گئے۔ ابھی وہ حیرت زدہ ان درختوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے بچے چیختے ہوئے کہنے لگے، اوپر دیکھیں، اوپر دیکھیں۔ اس کے مطابق جیسے میں نے اوپر دیکھا تو ایک بار پھر بجلی چمکی اور ایسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ہی ایک طاقتور لہر آئی جس نے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے اور ہم سب نیچے گر گئے۔ دوبارہ اٹھ کر جب دیکھا تو درختوں کے اوپر والے حصے غائب ہو چکے تھے، تنے بے جان پڑے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ اس دھماکے کی طاقت ہیروشیما پر ہوئے ایٹم بم کے دھماکے سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ وہاں پر موجود تقریباً 8 کروڑ درخت غائب ہو گئے جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک اور عینی شاہد نے بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہیں یا فائرنگ ہو رہی ہے۔ آج 114 سال گزرنے کے بعد سائنسدان اس دھماکے کی اصل وجہ کا پتہ نہیں چلا سکے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ بنا، لیکن اتنے بڑے خلائی جسم کے اب تک کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ سائبیریا کے اس خطے کا موسم بہت سخت ہے۔ موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے اور گرمیوں کا موسم بہت کم وقت کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ علاقہ رہائش کے قابل نہیں رہا۔ موسم کی وجہ سے بہت تبدیلیاں رونما ہوئیں جس کی وجہ سے اب وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ سن 1927 میں وہاں ایک تحقیقاتی ٹیم گئی جس نے بتایا کہ 20 سال گزرنے کے باوجود اب تک تباہی کے نشانات ویسے کے ویسے موجود ہیں جیسا تباہی مچنے کے وقت موجود تھے۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے ایک سیارچہ فضا میں پھٹا ہو اور پوری قوت سے زمین سے ٹکرایا ہو جس کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی، لیکن اس کے کوئی شواہد نہیں مل سکے، یا وہاں کوئی گڑھا پڑا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ایک معمہ بن گیا۔ کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے خلائی مخلوق کا ایئر کرافٹ اس جگہ سے ٹکرا گیا ہو، لیکن یہ ایک محض افواہ ثابت ہوئی کیونکہ 1958 میں کی گئی ایک تحقیق کے نتیجے میں وہاں نقل کے کچھ ذرات موجود تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کا وہاں سے ٹکراؤ ہوا، کیونکہ نقل جو ہے وہ شہاب ثاقب کا ایک عنصر ہے۔ 2014 میں کی گئی ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھماکے والی جگہ پر کاربن منرل کے آثار دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ کاربن منرل تب وجود میں آتا ہے جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکرا جائے۔
لیکن یہ تمام نتائج سائنسدانوں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ حالیہ تحقیق جو کہ 2020 میں ہوئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے بہت قریب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے شدید طاقتور شاک ویو پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں تباہی پھیلی، لیکن وہ شہاب ثاقب زمین سے ٹکرائے بغیر زمین کے مدار سے باہر نکل گیا۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کے پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آج تک تحقیقات جاری ہیں، لیکن یہ معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا کہ اس تباہی کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔